یہ خیال ہونا کہ نشے نے میرا کافی ستیاناش کر دیا ہے تو اب مزید ستیاناسی کے لیے میں راضی نہیں. میں یہ بات کہہ رہا ہوں. دیکھیں ہمارا کوئی نقصان ہے جو ہو رہا ہے اور اس کے ہم جب اس چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے. تو پھر ہمیں کچھ کرنا چاہیے نا کہ ہمارا نقصان ہو گیا ہے, کچھ چیزیں ٹھیک ہو جائیں, ہماری صحت ٹھیک ہو جائے, نقصان پورا ہو جائے, ہم پہلے سے بہتر ہو جائیں. افسوس اس لیے تو نہیں ہوتا کہ ہمیں افسوس ہو اور بات آئی گئی ہو جائے. افسوس ہمیں جیسے قدرت کا ایک نظام ہے نا کہ جب ہمارا نقصان ہوتا ہے تو ہمیں تھوڑی دیر, زیادہ دیر, درمیانی دیر کے لیے افسوس ہوتا ہے. پر ہمیں افسوس سے کوئی فائدہ بھی تو ہونا چاہیے نا. قدرت نے جو ہمارے اندر سینسرز رکھے ہوئے ہیں, بلال بھائی, قدرت نے جو ہمارے اندر سینسرز رکھے ہوئے ہیں جو ہمیں گڑبڑ کرنے پر افسوس کی فیلنگز دیتے ہیں, تو ہمیں اس کا کوئی فائدہ ہونا چاہیے. جب ہم اپنے سسٹم کو بتاتے ہیں نا, یعنی اپنی لگامیں ذرا کھینچ کے رکھتے ہیں, تو یہ ہمارے سسٹم کے لیے بڑا فائدہ مند ہے. اسے سیلف مینجمنٹ, سیلف ریگولیشن یا کچھ بھی کہہ لیں, یہ بڑی فائدے کی چیز ہے. لیکن وہ جیسے میرے سامنے کھانا آئے تو تھوڑی دیر میں کھانا نہیں نہ ہوتا, ہابڑ تابڑ ہے نا, یہ کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے, نقصان دہ. خرابی یہاں پہ ہوتی ہے. وہ پتہ کیا ہوتی ہے, کبھی کھانا بھی لگتا ہے کہ یہ مجھے سکون دے گا. سکون اندر ہی ہوتا ہے, اس کو اپنے اندر ہی پیدا کرنا پڑتا ہے. وہ کسی نشے میں, کسی کھانے میں, کسی جوئے میں, کسی جھگڑے میں, کسی جیت میں نہیں ہے. ڈیکور کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ کا, چیزوں کی پلیسمنٹ, طریقہ, سلیقہ, انداز, طرز, یعنی کیسے بیٹھنا ہے, کیسے گفتگو کرنی ہے. جیسے آپ مجھے سر کہتے ہیں تو میں آپ کو بھائی کہتا ہوں, آپ میری عزت کرتے ہیں تو میں آپ کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہوں. یہ ساری چیزیں ڈیکورم کے اندر آتی ہیں اور ان چیزوں سے ڈیکورم ٹوٹتا ہے. بلال بھائی, یہ جو انڈور ہوتا ہے نا, یہ علاج کا ایک فیز ہوتا ہے. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہم سب انڈور پر تو بہت توجہ دیتے ہیں لیکن آؤٹ ڈور میں تھوڑی سی کم توجہ دے پاتے ہیں. ہمیں اس چیز کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں, میں صرف آپ سے نہیں کہہ رہا. کیونکہ انڈور جو ہوتا ہے نا, دراصل وہ آؤٹ ڈور کی تیاری ہوتا ہے. وضو کے بعد پھر نماز ہوتی ہے, تو انڈور کے بعد پھر آؤٹ ڈور ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے انڈور میں تو ہماری کوششیں بڑی ہوئی ہوں لیکن آؤٹ ڈور میں پھر ہماری کوششیں معدوم ہوتی جائیں, کم ہوتی جائیں, یا غیر ضروری اختلافی موضوعات درمیان میں آ جائیں. ہاں, ٹریٹمنٹ کا جو بڑا بلکی حصہ ہے وہ تو آؤٹ ڈور میں ہوتا ہے, لیکن ٹریٹمنٹ کا وہ حصہ جو آؤٹ ڈور میں ہو نہیں سکتا وہ انڈور میں ہوتا ہے, جس میں ایک ڈیٹاکسیفیکیشن یا وڈرال ہے شروع میں, پھر کچھ ہیلپ کرنا, عادات پہ کام کرنا, اگر سائیکوسس ہے تو اس میں سے نکلنے میں مدد کرنا. لیکن دو چیزوں کو آپس میں کنفیوز نہ کیجیے گا. وڈرال ویسے ایک ٹرم ہے جس کو لوگوں نے سمجھتے سمجھتے بہت کوتاہیاں کر ڈالی. جیسے میں کسی کو بتا رہا تھا کہ اسکولز نے اپنے کام کو سمجھنا, پڑھنا کم کر دیا ہے. آپ کو پتہ ہے اسکولوں میں ایک پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے, اس کا کیا نام تھا اور کیا پڑ گیا ہوا ہے؟ پی ٹی ایم نہیں تھا, پی ٹی اے تھا. پی ٹی اے میٹنگ. اور پی ٹی اے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایسوسیشن, پیرنٹ ٹیچر ایسوسیشن میٹنگ, یعنی پیرنٹ اور ٹیچرز کی ایک ایسوسیشن ہوتی ہے. پر ایشو یہ ہے کہ جب آپ نشہ کرتے تھے نا تو چوٹیں تو تھیں, زخم تو تھے اور نئے بھی لگ رہے تھے, پر نشہ آپ کو کوئی دردیں تکلیفیں ہونے نہیں دیتا تھا, پتہ ہی نہیں چلتا تھا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اب جب نشہ چھوڑا ہے نا
تو اپنی تکلیفیں بھی بہت محسوس ہوتی ہیں. اور اگر آپ کو کوئی پھول مارے نا تو آپ کو لگتا ہوگا کہ مجھے گملہ دے مارا ہے کسی نے. جیسے شاعر کہتے ہیں نا کہ تمہیں اٹکیلیاں سوجی ہیں ہم بیزار بیٹھے. تو کچھ اپنی بیزاری پر بھی کام کریں, اپنے آپ سے بات کیا کریں کہ ہاں مجھے تکلیف ہے لیکن یہ میری بیماری ہے, اور یہ کہ مجھے, اور یہ بیماری میرے اندر سے میری مرضی کے بغیر میری تکلیفوں کو اور میرے زخموں کو ہرا رکھتی ہے, لیکن مجھے اس کے سامنے ہتھیار ڈالنے اور ہار ماننے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے نشہ چھوڑا ہے جو کہ ایک مشکل کام تھا, میں مزید بھی آگے جا سکتا ہوں. اور پھر اپنے آپ کو نشہ چھوڑنے پر شاباش بھی دیا کریں. وہ آپ نے لطیفہ نما ایک سینگ سنی ہوئی ہے نا کہ اوبیسٹی رنز ان آور فیملی بیکاز نو بڈی رنز ان آور فیملی. کہ ہمارے خاندان میں موٹاپا اس لیے بہت زیادہ ہے کہ کوئی بھاگ دوڑ نہیں کرتا. تو وہ آپ کی امی اور آپ کی اذیت کی ایک وجہ پتہ کیا ہے؟ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی بھائی جان کہ آپ بڑے ہو گئے ہیں تو آپ نے اپنی آمدن کا کیا کرنا ہے, آپ کی شادی کیسے ہوگی, آپ نے اپنے پاؤں پہ کھڑے کب ہونا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ سے کبھی آپ کے ابا جی یا امی کہتے ہوں گے نا تو آپ ایسے کر کے دکھا دیتے ہوں گے کہ اے دیوی میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں, میں حاضر ہوں خدمت کے لیے. پر میں کچھ اور کہہ رہا تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ عملی زندگی کے بارے میں سوچیں, کچھ سوچیں کہ کماتے کیسے ہیں, کچھ سوچیں کہ آپ کی رسپانسبلٹی ایز اے فیملی ممبر کیا ہے, کچھ سوچیں کہ آپ نے اپنے ابا جی کو یا امی کو ریلیف کیسے دینا ہے. پر ہو سکتا ہے آپ اپنی بیماری کی وجہ سے ایسے کرتے ہوں کہ ادھر ماں مصروف ہو اور ادھر آپ چکن کڑھائی 4 بندوں کے لیے اگلے 1 گھنٹے میں بنانے کا حکم مغلیہ صادر کر دیتے ہوں. حالانکہ ابھی تک انہوں نے مجھے یہ بات نہیں بتائی, بس آپ کی باتیں سن کے میں اندازے لگا رہا ہوں. گونگلوؤں پر سے مٹی نہ جھاڑیں. گونگلوؤں پر سے مٹی جھاڑنا سمجھتے ہیں؟ یعنی کام کو ایسے کرنا کہ بس چلا کاروائی پوری کرنا, کام پہ توجہ نہ دینا, کام میں نئی ڈیولپمنٹس کو نہ دیکھنا, کام میں جدت پیدا نہ کرنا, بس کام کو ایسے کرنا جیسے کرنا پڑ رہا ہے. میں چاہوں گا آپ حیات فرنیچرز والوں کا بھی کام دیکھیں, آپ کو انسپریشن. ایڈکشن ٹریٹمنٹ کو بھی ایسے کیا جائے نا کہ زمانے بھر کے کام کرنے کے بعد میں اپنی ایڈکشن اور نشہ نہ کرنے کے کام کو کروں گا. تو پھر یہ بھی نہیں ہوتا. جسے ریکوری کہتے ہیں اسے پرائیورٹی لسٹ میں پہلے نمبر پہ رکھنا پڑتا ہے, پھر جا کے بات بنتی ہے. اور اگر ہم ریکوری میں یہ سوچیں کہ یہ بھی کر لوں گا, یہ بھی کر لوں گا, یہ بھی کر لوں گا, تو پھر وہ کام تو ہوں یا نہ ہوں, ریکوری کا کام رہ جاتا ہے. اب پتہ نہیں آپ میں سے کوئی اسے ایکسپیرینس سے گزرا ہے یا نہیں کہ انہوں نے نشہ چھوڑنے کے لیے کاروبار یا تعلیم پر دل لگانا چاہا, پر دل تھا کہ نشے کی طرف ہی لگا رہا. اس کی وجہ یہ تھی کہ نشہ چھوڑنے کا کام تو نشہ چھوڑنے سے متعلق ہوگا تو ہوگا, اور کوئی کام کرنے سے وہ کام ہو جائے گا. نشہ چھوڑنے کا یا ریکوری کا کام تو پیچھے رہ جائے گا. ہاں پھر اور بھی بڑے مسئلے ہوتے ہیں جو کبھی کبھار شاید آپ جھجک کی وجہ سے نہیں بتاتے. کئی مرتبہ نشے کا مزہ یا نشے کی دیوانہ وار کیفیت کو انجوائے کرنے یا آگمنٹ کرنے کے لیے اور بھی بڑے کام کرنے پڑتے ہیں, جیسے سردیوں میں پنکھے لگانا یا اے سی لگانا, یا کئی گھنٹے نہاتے رہنا, یا میٹھا کھانا تو کھاتے رہنا. وہ سارا نشے کی سٹیٹ کو آگمنٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے.
پر میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ نشہ، پلیز ایوری ون، میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو نشہ چھوڑنے یا نشے کی زندگی سے نکل کے خوشحالی یا بحالی کی زندگی میں آنے والا کام ہے نا، یہ تب ہوگا جب آپ اسے کریں گے. اس میں بالکل اس کنفیوژن سے اپنے آپ کو ریسکیو کر لیجئے کہ اگر آپ کوئی اور کام کریں گے تو نشہ تو چھوٹ ہی جائے گا. جیسے جو مریض نوجوان ہوتے ہیں، ابھی شادی شدہ نہیں ہوتے، انہیں یا ان کے گھر والوں کو ایسا لگتا ہے یا لگ سکتا ہے کہ اگر ان کا بیاہ کر دیا جائے تو نشہ تو مسئلہ ہے ہی نہیں، عمرہ کرا دیا جائے، بزنس کرا دیا جائے. لیکن وہ جس میں ایک محبت کی قوس و قزح احمد بھائی کے چہرے پہ مجھے ریڈ بل کے ذکر سے رنگ بکھرے ہیں نا، تو مجھے نا ڈاکٹر صداقت صاحب کے ایک دوست اور ڈاکٹر اجاز صاحب کے ایک دوست یاد آ گئے ہیں. وسیع شاہ نام سنا ہوا ہے، شاعر ہیں، جس میں ان کی ایک غزل ہے کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا، جس میں وہ اپنے محبوب سے شاعری کی زبان میں بات کر رہے ہیں کہ جیسے نور جہاں کا گانا نہیں ہے، جے میں ہوندی ٹولنا سونے دی طویتڑی. یہ ہے دیوانگیاں، یہ ہیں ایک ذہنی ایک ذہنی میری گو اراؤنڈ سمجھتے ہیں؟ بچوں کا کھیل ہوتا ہے جس میں وہ نا ایک گھومتے رہتے ہیں، گھومنے والا جھولا، جس میں آپ جہاں سے شروع کرتے ہیں گھوم کے تھوڑی دیر میں پھر وہیں آ جاتے ہیں. کیفین تو ہے ہی، پر اس میں ڈوپامین پریکرسر بھی ہے، یعنی آپ کے دماغ میں ڈوپامین کے جو کوانٹٹی ہے وہ بڑھا دیتا ہے اور آپ کو انرجیٹک ہونے کا گمان ہوتا ہے، حالانکہ وہ انرجی نہیں ہے. کہ وہ دراصل شادی یا کسی دوسرے موضوع کے بارے میں بات کرنے سے بے چینی بھی کم ہوتی ہے. دیکھیں، شادی تو ایک خوشی کی بات ہے نا، اور نشے کی بیماری کے بارے میں سوچنے سے کچھ دل ٹوٹتا ہے. تو کبھی کبھار ریکورنگ پیشنٹس اپنی بے چینی، بے قراری کو سے توجہ ہٹانے کے لیے ایسی باتیں بھی سوچتے ہیں. میں ان کی دقت سمجھتا ہوں. السلام علیکم سر، کیسے؟ میں ان کی دقت کو مانتا بھی ہوں، سمجھتا بھی ہوں، پر اس سے ایک بہت بڑا نقصان یہ ہو جاتا ہے کہ توجہ اصلی موضوع سے ہٹ جاتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم انڈور میں بھی اور آؤٹ ڈور میں بھی اصلی موضوع کو کسی دن نہ بھولیں. میں خاموشی سے بہت دفعہ ریکورنگ پیشنٹس کو یہ بات کہتے ہوئے سنتا دیکھتا ہوں کہ ایسے کر لیں، ویسے کر لیں، ادھر چلے جائیں، ادھر چلے جائیں. ایسا پہلے بھی ہوتا تھا، جیسے میں نے شراب چھوڑنی ہے تو میں نیند کی گولیاں کھا لوں، میں نے آئس چھوڑنی ہے تو میں چرس پیتا رہوں. لیکن ایسا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نشے کی بلا روپ بدل کے ہماری زندگی پر چھائی رہے، پر زوم بہت ہوتا ہے کہ میں اپنا علاج خود کر سکتا ہوں یا کر لوں گا. علاج تو بھائی جنہیں کرنا آتا ہے ان کے دانتوں کو پسینہ آ جاتا ہے کرتے کرتے، ان کو لگ پتہ جاتا ہے. جو علاج کرنے والے ہیں نا، میں نے انہیں ان سوچوں میں دیکھا ہے کہ یار اس جینٹل کا کیا کریں. یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کا 20 25 30 40 سال کا تجربہ ہے علاج کا، اور ہر نیا آنے والا مریض انہیں اس فکر میں مبتلا کر دیتا ہے کہ یار اس کا کیا کریں، اب کیا ہوگا. وہ یہ سوچتے رہتے ہیں اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. اور دوسری طرف جو ریکورنگ اور نہیں مریض تھے وہ نہیں باندھتے، ان کے اندر فکر ہوتی ہے بہرحال. لیکن دوسری طرف جو پیشنٹس ہوتے ہیں نا، میرا بس ایک سوال ہے، اس کا جواب بس مجھے موقع دیں، میں آپ کے سارے سوالوں کے جواب دوں گا. لیکن جو ریکورنگ پیشنٹس ہوتے ہیں نا،
وہ ایسے سوچ کے انداز اپنا لیتے ہیں جس سے ان کی تکلیف تو کم ہو جائے، پر انہیں نہیں پتہ ہوتا ساتھ ہی ساتھ ان کا اصل موضوع سے توجہ بھی ہٹ جاتی ہے۔ اچھا، پھر ایک اور ٹیکنیک ہوتی ہے احمد بھائی، اسے کہتے ہیں مگروں لاؤ ٹیکنیک، خسمانو کھاؤ ٹیکنیک۔ ہاں، یعنی مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی آپ کے ساتھ، آپ نے مجھ سے گلہ کیا، میں نے کہا جناب سوری فرام دا باٹم آف مائی ہارٹ، پر تیسرے چوتھے سیکنڈ یا اگلے منٹ میں نے پھر کوئی ایسی بات کر دی کہ آپ کو لگا کہ یار ندیم صاحب نے یہ جو معذرت کی تھی نا، یہ معذرت نہیں تھی، یہ میری سے جان چھڑانی تھی انہوں نے۔ اسے کہتے ہیں مگروں لانا۔ مگروں لانا سمجھتے ہیں نا؟ کہ کوئی بلا ہے آپ کے پیچھے اور ہم آپ کی توجہ اس طرف، یا آپ کے پیرنٹس آپ کی توجہ اس طرف دلاتے ہیں کہ جناب آپ کو نشے کی بیماری کی بلا نے گھیرا ہوا ہے، اور آپ اس سے توجہ اپنی اور ان کی ہٹانے کے لیے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کاروبار، پڑھائی، شادی، اور پتہ نہیں کیا کیا، اور کیا کیا ہوتا ہے، موبائل اور گاڑی۔ میں نے تو آپ کو نا کامیاب بزنس کے لیے آج ایک نسخہ دے دیا ہے، اور وہ نسخہ یہ ہے کہ اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں۔ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانا سمجھتے ہیں؟ اگر آپ کے بھائی، میرا بھائی یا بچہ ہو اور وہ نشے کی بیماری یا منمانی یا دوسری خرابیوں میں پھنسا جائے، رویے خراب ہیں بچے کے، پڑھائی ہو کردہ کوئی نہیں پیا، ماندہ ہو پیا کوئی نہیں، جھگڑے گھر میں میرے ہو رہے ہیں اور وعدے وعید بھی ہو رہے ہیں، یعنی وہ مجھ سے وعدہ کرتا ہے کہ حوصلہ ہی نہ رکھیں، آئندہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اتنی کی دیر میں گھر کی بیل بجتی ہے اور اس کے سو کالڈ دوست آتے ہیں، تو اس وقت وہ دیوانہ وار سب کچھ بھول بھال کے باہر کی طرف لپکتا ہے۔ خیر، پھر وہی آوارہ گردی، خرابیاں، پھر وہ واپس آ جاتا ہے۔ اب میں اور گھر کے باقی افراد ایسے نوجوان بچے سے بات کر رہے ہیں جو گھر والوں کی آنکھ کا تارا تو ہے، پر ناک میں دم کیے رکھتا ہے۔ اچانک وہ بچہ کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے 2022 کی ایکارڈ لے دینا۔ اب اگر اس بچے کو وہ مہنگی سی گاڑی لے دی جاتی ہے تو وہ کیا سوچے گا؟ وہ یہ بھی سوچے گا کہ کہتے تو رہتے ہیں پر سب ٹھیک ہی تو ہے، روڈ پر میں نکلتا ہوں تو لوگ تو مجھے آنکھیں موڑ موڑ کے، سر گھما گھما کے دیکھتے ہیں، ایسے ہی میرے گھر والے میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں، میں تو سیٹھ آدمی ہوں اور سب ٹھیک ہے، کیونکہ کسی کوتاہی کے نتیجے میں سب ٹھیک ہونے کی امپریشن پیدا کر دیا گیا ہے، حالانکہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ سب ٹھیک ہو تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ پھر اگر سب ٹھیک ہے، لیکن یہ مسئلہ ہم انسانوں کے ساتھ ہے۔ یہ جو پیشنٹس کی میٹنگز ہوتی ہیں نا ان کے فیملی ممبرز کے ساتھ، اس کا کچھ پروٹوکول ہے، ظاہر ہے آپ بھی اس میں سے گزرے ہیں تو اس پروٹوکول کو سمجھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹچ اینڈ گو میٹنگ میں تو آپ کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کھڑے کھڑے ملنا ہے، جب میٹنگز تھوڑی سی آگے بڑھتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ چلیں تشریف رکھنا شروع کریں، لیکن اتنی دیر میں میٹنگ ختم کرنی ہے۔ یعنی یہ ایک اتنا سنجیدہ کام ہے جسے پہلے سے طے کیا جاتا ہے، اور اگر کبھی آپ سے انسانی کوتاہی ہو جاتی ہے تو ہم آپ کو ریمائنڈ کراتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں، یعنی بہت سنجیدہ کام ہے۔ اٹ از اے میڈیکل ڈیوٹی، یہ کوئی علاج معالجہ ہو رہا ہے۔ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔
शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।